बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने वालों का। नाज़रीन, आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज़्म का बहुत शुक्रिया। पिछला मेरा जो वीलॉग था, जिसके ऊपर ख़ास तौर पे मैंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे मरियम समदरवान के लिए, उसके ऊपर मुझ पर थोड़े से लोगों ने क्रिटिसिज़्म की, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी क्रिटिसिज़्म वेलकम। और मेरे पेट्रन्स जो हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत बातें हैं करने के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि सारी बातें मैं कर सकूँ। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब की अरेस्ट, उस पे बात करेंगे। राजनपुर का इलेक्शन, ऑब्वियसली उस पे एक छोटा-सा तजिया, जो कि मुझे समझ आती है कि बात कहाँ है। मरियम का जो मैंने प्रोग्राम किया था उसकी बातें, लेकिन मैं उस पे थोड़ी-सी बात जोड़ना चाहता हूँ। फिर खिताबी स्टेडियम क्रिकेट जब हो रही थी, तो वहाँ क्या हुआ इमरान रियाज़ खान के साथ और उन लोगों के साथ। उसके बाद ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान एक अपनी कोई मीटिंग कर रहे थे, उनकी मीटिंग डिसरप्ट की गई, पुलिस गई, वो बात करेंगे। आसिम मुनीर का क्या एक ओपिनियन है इमरान के मुतालिक, जो कि इस वक़्त जो हो रहा है, उस सब चीज़ को आपको शायद समझ आने में आसानी पेश होगी। और आखिर तौर पर ये पाकिस्तान का मसला क्या है, इसको बार-बार रिपीट करना है। सबसे पहले जनरल अमजद शोएब साहब। जनरल अमजद शोएब साहब बड़े सीनियर वेटरन हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और बड़ी एक मुनफरिद राय रखते हैं। और उसके साथ-साथ वो हर वक़्त जिसको इदारा कहते हैं, ये हमारे रिटायर्ड फ़ौजी, मैं इदारा नहीं कहता, मैं तो फ़ौज कहता हूँ। वो इदारे को मुतवातिर उन्होंने डिफेंड किया, साला-साल उन्होंने डिफेंड किया है। और मैं इसमें एक ज़ाती आपको बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे 3 अप्रैल को फ़ोन किया। ये फ़ोन इसलिए आया कि मैंने एक बहुत सख्त चुभता हुआ आर्टिकल लिखा था, जिसके अंदर मैंने जनरल बाजवा को गद्दार डिक्लेयर किया था और कहा था कि इसका नाम मीर जाफ़र और मीर सादिक के नामों के साथ तीसरे नंबर पे आएगा। इससे कि उसने इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अलन एलानिया, उस वक़्त की जो हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उनका जो फ़ैसला था कि हम न्यूट्रल रहेंगे रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन की उसके ऊपर, तो उस पर बाजवे ने अलन एलानियाना कहा कि जी हम इसके खिलाफ हैं और उसने अमेरिका के बहुत आगे पीछे उठाए। उस पर मैंने बहुत सख्त आर्टिकल लिखा, द ग्रेट बिट्रेयल। उसके बाद मैंने 4-5 आर्टिकल लिखे, ग्रेट बिट्रेयल 1, 2, 3, 4, 5। एनीवे, चल अमजद की मैं जो कॉल है वो तकरीबन आधे घंटे की कॉल थी। मैंने नोट्स लिए बिकॉज़ इम्पोर्टेंट कॉल थी। वो मैं नोट्स अपने मैंने फिर आज खोले और मैंने कहा कि देखें, ये वो साहब थे जो कि 3 अप्रैल को खुल के बाजवा को डिफेंड कर रहे थे, फौज के सारे एक्शंस को डिफेंड कर रहे थे और जो कि उनकी नज़र में ये नहीं है कि ये गलत आदमी है, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उस वक़्त उनका ख़्याल ये था कि इमरान बहुत बड़ा वो जिस जिस तरह बाजवा ने उसको काला पेंट किया हुआ था वो है और ये जो बाजवा है और फौज है बड़ी व्हाइट है। वैसे वो नवाज़ शरीफ और इन बाकुस बाकियों को सबको चोर डकैत करते थे। मैं डिटेल्स इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं देना चाहता, प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, मैं मोटा-मोटा मतन उसको देना चाहता हूँ चूँकि वो बातें बाद में पब्लिक हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे वो 3 अप्रैल को एक सीक्वेंस में मुझे बताया जैसे कि उनके पास एक चेकलिस्ट कोई थी कि ये सारी बातें, जो कि वही चेकलिस्ट बाजवा ने इस्तेमाल की बाद में जाके, जिस भी वो गैदरिंग में जाता था वो वही बात करता था। क्या थी? सबसे पहले कि जी ये बात नहीं सुनता, हम इसको कहते हैं ऐसे करो, ये नहीं सुनता, ये बड़ा अक्खड़ है, बड़ा एरोगेंट है, ये अपने लोगों को भी चाय-शाय नहीं पिलाता, ये इसके पास जो इसके एमएनएज़, एमपीएज़ हैं वो भी इससे नाखुश हैं, वो इसको छोड़ के चले जाएँगे। ये मुझे जनरल अमजद शोएब बता रहे हैं कि बाजवा ने उनको क्या कहा और ये मुझे कन्वे कर रहे हैं उनके कहने पे या अपने तौर पर। अपने तौर पर उन्होंने नहीं किया होगा, 100% उनको बाजवा ने कहा होगा कि इस बंदे का मुँह चुप कराओ। फिर वही अलीम खान को नहीं बनाता था चीफ मिनिस्टर। बुज़दार है, बुज़दार बहुत करप्ट है, बुज़दार ने बड़ी करप्शन की, बुज़दार ने 5-6 चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, आईजी चेंज किए, कहते रहे कि अलीम खान को बनाओ अली। ये 3 अप्रैल के बाद फिर परवेज खट्टक को उसको बनाना चाहिए था, केपी का चीफ मिनिस्टर, वो अजीब डफर किस्म का महमूद को बना दिया। फिर ये जी फैज की बात हुई, बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है, बहुत एम्बिशियस है, ये उनकी बीवी को भी खबरें देता है,
खैर को जाना भी था कोर कमांड करने के लिए। साइफर जो है वो ऐसी कोई चीज नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा है कि जी इंटरफेरेंस की हद में आता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो ये जो कुछ नहीं होगा जी। और हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी कोई अमेरिका और ईयू को मिला के 40-45 बिलियन डॉलर की एड होती है, और रशिया के साथ से कोई 250 मिलियन डॉलर की होती है। और ये इमरान जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है और हम कोई गुलाम हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बाजवा कह रहा है, ये मुझे कन्वे कर रहे हैं कि बाजवा ने उनको कहा है। और ये देखें जी, इतना अक्कड़ है, ऐसी बातें खुल के थोड़ी करते हैं। इंडिया की तरह करना चाहिए था कि इंडिया अपनी लोगों को मोबिलाइज करे कि रशियन एम्बेसी को भी घेरे में ले ले, यूएस एम्बेसी को ले ले। हमें इस वजीर आजम को क्या पड़ी थी इतनी बदमाशी दिखाने की। और यूक्रेन तो हमारा दोस्त है, उससे हमने टैंक लिए हैं बड़े, उन्होंने हमें हथियार दिए हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है, हमें उनका साथ देना चाहिए था। और फिर कहा कि बाजवा ने अपने आप को बहुत बड़ी गाली दी, और उसमें और भी लोग बैठे हुए थे, जिसमें डीजीआईएसआई भी बैठा हुआ था। और उसने कहा कि जी मैं तो एक्सटेंशन बहुत बड़ा एवीसी होऊंगा अगर मैंने एक्सटेंशन ली। और ये पूछ लें, ये डीजीआईएसआई है, इसके सामने इमरान ने कहा है कि अगर बाजवा को एक्सटेंशन ही चाहिए तो मैं तो उसको अनलिमिटेड एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। और देखें जी, ये फराह गोगी की जो इतनी, ये 3 अप्रैल, तो ये तो जब आ जाएंगे ये चोर डाकू लुटेरे, ये तो फराह गोगी और उनकी बीवी को केसों में मुब्तला कर लेंगे, और ये जी फलाना फलाना। अब ये जनरल शोएब है जी 3 अप्रैल वाले। उसके बाद आप देखें कि जनरल शोएब को जैसे 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 चीजें पता चलती गई, जो कि उनके सामने से भी पर्दे उठ गए, जो कि मेरे सामने से तो बहुत पहले से उठे हुए थे और बाकियों के सामने भी पहले उठे, उनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा डकैत, फ्रॉड, गद्दार निकला है बाजवा। और जनरल अमजद शोएब जैसे शरीफ आदमियों को इसने इस्तेमाल किया अपना काम, अपना नैरेटिव फैलाने के लिए। बाजवे ने हर किस्म के आदमी को इस्तेमाल किया अपना नैरेटिव आगे फैलाने के लिए। मेरे भी जो दोस्त उसके करीब थे, या और भी जो लोग थे जो उसके करीब थे, जो हमारे कोई, उनके थ्रू मुझे भी यही नैरेटिव, ये बिल्कुल एक चेकलिस्ट थी। यही बात उसने लाहौर में की, यही बात उसने गुजरावाले में की, यही बात भावलपुर, जहां जहां बाजवा जाता था वो ये पूरी एक, ये जो मैंने आपको 11-12 पॉइंट बताए ना। अब आप सोचें, जल अमजद शोएब को मैं बहुत दाद देता हूं कि वो एक आदमी जिसने 40 साल फौज की नौकरी की, लेफ्टिनेंट जनरल, इदारे को डिफेंड करता रहा, कभी उसने इदारे के खिलाफ बात नहीं की। 3 अप्रैल तक वो मुसलमान नहीं हुआ था, और शायद उसके बाद तक भी नहीं हुआ था। लेकिन जब उनको पता चल गया, आज आपने उस आदमी को उठा लिया। उनकी उम्र मेरा ख्याल है 78-80 साल उनकी उम्र होगी। और उन साहब ने क्या गलत बात की? उन्होंने कहा ये सब गलत हो रहा है, आप फौज के अंदर फूट पड़ जाएगी, आप फौज को और कौम को आपस में लड़ा देंगे। वो वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, सारी दुनिया कर रही है, अंदर से फौज के लोग कह रहे हैं। तो इन्होंने इस किस्म की जब बात की, तो केस इनके ऊपर क्या लगाया है कि जी इन्होंने लोगों को उकसा रहे हैं इदारे के खिलाफ। और इससे पहले इनके ऊपर एक और केस था कि जी इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इजरायली डेलीगेशन से मिला है यूएई में। मैं कहता हूं कि जनरल अमजद शोएब की खबर बिल्कुल 100% दुरुस्त होती है। अगर बस चले, नवाज शरीफ टेल अवीव भी पहुंच जाए, कोई पता नहीं आसिम मुनीर भी पहुंच जाए, बाजवा को पता नहीं शायद पहुंचा ही हुआ हो, तो आपने इस आदमी को अरेस्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी अलामत है एक सोच की, जिसका मैं आखिर में करता हूं बहुत हाईली, इसको मैं कंडेम करता हूं। पूरे पाकिस्तान के वेटरन्स को कंडेम करना चाहिए। ये कभी हमारी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि हमने अपने वेटरन्स को, जो कि बहुत अच्छे वेटरन्स थे, सियासत में नहीं मुलविस थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट से, उनके साथ आपने इस तरह किया। कल को आसिम मुनीर भी जाएगा, बाजवा तो गया हुआ है, थोड़ा अरसा गुजरने दे, इनके घर में भी इसी तरह लोग फलांग के, छलांगे मार के, दरवाजे तोड़ के, सुबह इनकी बीवी बच्चों को कब्रों में इकट्ठा करके इनको लेके जाएंगे, और इनके साथ जो होगा वो इतना बुरा होगा कि ये याद रखेंगे। ये मैं यहां छोड़ता हूं, इसको आखिरी में जोड़ूंगा। राजनपुर देखें जी, राजनपुर का इलेक्शन एक बड़ी क्लियर मैनिफेस्टेशन है कि इमरान की पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हुई।
جو بیانیہ ہے، جو فوج بیانیہ دے رہی ہے، عاصم منیر، ندیم انجم، یہ لوگ جو بیانیہ دے رہے ہیں، اور جو پی ڈی ایم حکومت دے رہی ہے، اور جو مریم اور بلاول اور یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ نہیں چل رہا. لوگوں نے کہہ دیا انف از انف. یہ ایک دیکھیں اتنا یہ مین سٹریم جگہ بھی نہیں ہے. اس میں نارمل الیکشن سے زیادہ لوگ آئے، 90,000 سے زیادہ ووٹ لیے محسن لغاری نے، جس نے 4,110 شاید ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشن میں جب انڈیپینڈنٹ لڑا تھا. یہ ووٹ سارا کا سارا پڑا ہے پی ٹی آئی کو، عمران کے بیانیے کو. یہ محسن لغاری کو نہیں پڑا. ایک ڈکن قسم کا میرا رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے یہ پی ایم ایل کیو میں پہلے الیکٹ ہوا تھا، پھر فلانا ہوا تھا. یہ جو بندہ ہے اسی نے میاں منشا وغیرہ کے ساتھ مل کے اربوں روپے کمائے ہیں، اور یہ ہر اچھی چیز کے اندر منگنی کرتا ہے. اس نے یہ کہا، میں نے اس کا جواب دینے سے چھوڑ دیا. اینی وے، یہ بیانیہ پورے پاکستان میں ہے. یہ بیانیہ پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہے. وہ ایک بلوچ لڑکے کی میں نے تقریر سنی، میرے پاس آئی گئی، میرے تو میں خوف آ گیا مجھے کہ، اور اتنی روانی سے اردو میں اس نے کہا یہ کھیتران کے متعلق، جس نے اس عورت کا منہ مسک کر کے اس کے 2 اولاد جو ہے ان کو کنویں میں پھینکا. یہ بغاوت کی نشانیاں ہیں، یہ خانہ جنگی کی نشانیاں ہیں. یہ اگر ان لوگوں نے نہیں سمجھا کہ یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ خانہ جنگی ہو جائے گی. راجن پور سے عقل لے. پاکستان صرف چاہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور ہم اپنی نمائندہ حکومت لیں، اور وہ نمائندہ حکومت آ کے ہمارے پاس حکومت کرے، چاہے وہ کوئی ریفارم لے کے آئے، آئین میں تبدیلی لے کے آنا چاہتی ہے، پریزیڈنشل گورنمنٹ لے کے آنا چاہتی ہے، 20-25 پروونسز بنانا چاہتی ہے، آرمی میں ریفارم کرنا چاہتی ہے، جو مرضی کرے، وہ ہمارا حق ہے. ہم اس ملک کے باشندے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک آرمی چیف نے نہیں کرنا، فرد واحد نے نہیں کرنا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو راجن پور کا نشان. اب آ جائیں جی مریم پہ. مریم پہ میں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پچھلی دفعہ، شاید مجھے تھوڑا سا کم کہنا چاہیے تھے. میں نے کاف سے شروع ہونے والی 3-4 باتیں کہیں نہیں کہنی چاہیے. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں اور فوج کے بندوں، فوج کے جرنیلوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، عاصم منیر کو کہنا چاہتا ہوں، فوج کے جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، کپتان، لیفٹیننٹ، جے سی او، این سی او، سپاہی، تم اس عورت کے پیچھے چلو گے؟ یہ اس قسم کی عورت جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا سوائے اپنے باپ کے اے ڈی سی کے ساتھ بغیر نکاح کے بھاگی، بعد میں نکاح ہوا. یہ آپ اور اس کے بعد اس نے کوئی زندگی میں کام نہیں کیا، کوئی بھی نہیں. یہ ذہنی مریض ہے، یہ پاگل عورت ہے. آپ پاکستان اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس الو کے چرخے کو حوالے کرنا چاہتے ہیں جس کا باپ اول نمبر کا بدماش، ڈکیت، کرمنل، منی لانڈر، سب سے کرپٹ آدمی پاکستان کا آصف زرداری کا بیٹا، جس نے خود دینے کا کام نہیں کیا، آپ حکومت ان کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی یونٹی آف کمانڈ ہے اور آپ اپنے آرمی چیف کا حکم مانیں گے؟ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے اتنی سختی سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی غیرت آئے، کوئی ہزاروں سال کی غلامی آپ سے ہٹے، تو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ سمجھتے ہیں وردی پہنے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کی اولاد، آپ کے آنے والی جنریشن آپ کو گالیاں دیں گی کہ آپ نے جب آپ کے ہاتھ میں طاقت تھی آپ نے پاکستان کو نہیں بچایا. یہ اس لیے میں آپ لوگوں کو، اور اس لیے میں اتنی سخت بات کرتا ہوں اس بہت ہی گھٹیا، نیم پاگل، بالکل کرمنلی انسین عورت کے، اور وہ دوسرا اسی قسم کا نکھٹو، ان کے حوالے آپ حکومتیں کرنے کے چکروں میں تو بات ہو. اچھا جی، یہ جو بربریت ہے نا، اس کی نشانی ابھی 2-3 چیزوں سے ملی ہے. ایک کیا ہوا کہ عمران ریاض وہ ماسک لے کے پہن کے جا رہے تھے، اس کے گروپ کتابی اسٹیڈیم میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، تو ان کے ساتھ بہت برا کیا، زد و کوب کیا. لیکن میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ جو وہ پولیس کے سپاہی تھے نا، وہ کس طرح اچھل اچھل کے بغیر کسی پرووکیشن کے مکے، دھونس، دھکے، اور ایک بندہ باہر جو وہ وہاں لگی ہوئی تھی، وہ ریلنگ تھی، اس کے پیچھے ایک سپاہی، لڑکا سا زیادہ عمر سپاہی تھا، براؤن وردی پہنی، وہ اچھل اچھل کے اوپر سے مکے مار. یہ جو بے لگام ایک قسم کے آپ لوگوں نے فزیکل وائلنس ایک پولیس کو کر دیے،
ان کو کوئی اجازت ہی نہیں ہے اس قسم کا مارنا، ان کے پاس کوئی اخلاقی کوئی قانونی، ایک مکہ بھی پولیس والا آپ کو مارے وہ اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے پولیس. لیکن یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پولیس کے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بدماش ہیں جو لچے لفنگے ان کو وردیاں پہنا کے ادھر لے کے آ جاتے ہیں. مطلب کہ ایک آدمی نے ہلکا سا دھکا دیا اور 6-8 بندے اس کو مار مار کے یہ فیسسٹ ذہن اس لیول تک آ چکا ہے. اور اگر آپ یہ اور پڑھیں داستانیں جو کہ بڑے بڑے جرنلسٹ نے لکھی ہے کہ کس طرح یہ رینجرز اور آئی ایس آئی اور ایف سی اور ایم آئی کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، راتوں کو دروازے توڑتے ہیں، ان کی بیگم بچوں عورتیں لڑکیوں کو زبردستی بالوں سے کھینچ کے ان کو باندھ کے زمین پہ رکھتے ہیں. ایک 10 سال کے بیٹے نے کہا کیوں کیا کرے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ایک افسر نے. یہ ذہن ہو گیا ہمارا. بالکل آپ نے ان چیزوں کی اجازت دینی شروع کر دی. اجازت دیتے ہیں تو اور بڑھتے ہیں، 100 ہوگا، 1000، 10,000، لاکھ بندہ پاکستان گیا. یہ اجازت دے دی فوج نے اب لوگوں کو کرنے کے لیے، تو پولیس بھی کھل گئی، وہ تو پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی. آئی ایس آئی کھل گئی، ایف سی، رینجر، عام پاکستانی سپاہی جو بالکل ڈسپلن ہوتا تھا وہ بھی کھل گیا. یہ کر دیا ہے، ہماری پوری فوج کو برباد کر دیا ہے، ان کو ایک بدماش مافیا کا ایک کرندہ بنا دیا. یہ سب سے بڑی چیز مجھے آئی. اور اس کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی بات، ویٹرنز آف پاکستان نے 26 کو دوپہر 1:30 بجے اپنی میٹنگ کرنی تھی، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی. اناؤنسمنٹ جیسے ہوئی تو جناب فون آیا، جو لوگ جا رہے تھے کہ جی مت آئیں، ادھر تو پولیس آ گئی ہے اور ادھر تو ایف آئی آ گئی ہے اور پرزنر وین بھی ہے اور ان کے ڈالے اور پرائیویٹ 2-3 جیپیں ہیں جس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے کچھ لوگ ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ وہ بریگیڈیئر محمود صاحب 97 سال کے فرسٹ پی ایم اے کے پہلا پی ایم اے کورس کے بندے جو چیئرمین ہیں اس کے وائس ویٹرنز آف پاکستان کے، وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں تم یہاں؟ کہ جی ہمیں پتا چلا کہ یہاں بم رکھا ہے. انہوں نے کہا کون سا بم؟ میرا گھر ہے بھائی، یہ تو دفتر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ بم کہاں؟ وہ اپنے ساتھ سنفر ڈاگ بھی لائے اور وہ جو بام چیک کرنے والی مشین ہے وہ سب لے کے آئے دکھانے کے لیے کہ جی ہم وہ تو بام کا چیک کر رہے ہیں. اچھا باہر جو ان کے چوکیدار اور ڈرائیور وائیور باقی ان کے افسروں کے تھے، پرائیویٹ جو ان کے ویٹرنز کے تھے، وہ پولیس والوں سے پوچھ رہے کیا کہتا ہے جی یہ میٹنگ آپ کی ہم ختم کرنے آئے، ہمیں پتا چل گیا تھا کہ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا جی یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹنگ میں ایجنڈا کیا تھا جس سے ان کو اتنا خوف ہے. ایجنڈا ہے جی موجودہ جیو پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کرنی ہے، جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کی، آئی ایم ایف کی ڈیل ڈسکس کرنی ہے، آگے کیا لائے عمل ہونا چاہیے، الیکشنز کا کیا کرنا چاہیے، قیمتوں کا، اور ہماری جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور آگے ہمیں کیا کرنا. یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا، وہ پبلش ہو گیا. اس ایجنڈا کو ڈسکس نہیں کر سکتی ایک ویٹرنز کی آرگنائزیشن اپنے پرائیویٹ دفتر میں بیٹھ کر. کہ آپ امیجن کریں عاصم منیر کی پھونک نکل جاتی ہے جب ایک ویٹرن، نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس بندوقیں، نہ ان کے پاس کوئی، یہ دماغ کہ یار یہ کیا کرے، اور کوئی آرمی کے خلاف بات نہیں، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں، سارے مسائل ان کے اوپر کرنا کہ ہم نے کیا. یہ ان کے ساتھ کیا جی. یہ میں بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں اتنی زیادہ ریڈ لائنز یہ کراس کرتا جا رہے ہیں، آرمی والے، ایم آئی والے، آئی ایس آئی والے، عاصم منیر، سی جی ایس، ندیم انجم، فیصل نصیر، واجد عزیز، ڈی جی ایم آئی، یہ اتنی لائنز کراس کر رہے ہیں کہ ان کا بہت برا حال ہونا ہے بعد میں. یہ نہ سمجھے کہ یہ بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے. ان کو جس طرح اسرائیلیوں نے نا چن کے نازیوں کو پکڑا ہے نا سالوں سال، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ ایک دن آئے گا کہ ان کو چن کے جس ملک میں ہی ہوں گے نا، ان کو چن کے وہاں سے چک کے لے کے آئیں گے یا وہیں ان کو کیفر کردار پٹائیں گے، جس طرح اسرائیلیوں نے نازی جرمنز کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کے خلاف اس طرح کی بربریت کی تھی ان کے یہودیوں کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں. یہ یاد رکھیں اور یہ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستانی قوم میں بہت غصہ ہے آپ کے خلاف،
آپ یہ ابھی رک جائیں، اگر نہیں رکیں گے آج شاید آپ بچ جائیں، کل نہیں بچیں گے. جہاں مرضی بیٹھے ہوں، کینیڈا میں بیٹھے ہوں، امریکہ میں بیٹھے، سعودی عربیہ میں بھی جا کے چلے جائیں، یو اے میں بھی چلے جائیں، آپ کو چن چن کے جو ہے قانون کے تحت آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ کو لایا جائے گا، آپ کو سزا دی جائے گی. یاد رکھیں. عاصم منیر کا مجھے سوچ کا کچھ اندازہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران جو ہے نا وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. میں کہا اچھا بھائی بتاؤ. ان کے بڑے خاص الخاص ہیں. اور کہ سر آپ کو نہیں پتا یہ یہودی ایجنٹ ہے. میں کہا اچھا ہم نہیں سر آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا. میں کہا اچھا بتاؤ یار کیا یہودی ایجنٹ ہے. نہیں سر آپ کو نہیں پتا. اور میں نے کہا نہیں پتا تو نر کے بچے مجھے بتاؤ نا یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے، یہ کیا کر رہا ہے ملک کے خلاف. یہ اس نے ابھی 3.5 پونے 4 سال حکومت کی ہے. مجھے بتاؤ اس کی 3.5 پونے 4 سال حکومت میں یہ سرونگ آئی ایس آئی اور اس قسم کے لوگ ہیں. اس نے 3.5 پونے 4 سال میں کون سا ایسا پاکستان کو بیچا ہے جو تم لوگوں کو پتا ہے باقی پاکستان میں کسی کو پتا ہے. اور نہیں سر نہیں. بس ایک نے میرے سے ریورس سائیکالوجی کی. وہ کہتے ہیں سر میں بھی عمران کا بڑا سپورٹر تھا 2018 میں نے بھی ووٹ دیا، میرے پورے خاندان نے، لیکن مجھے جب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو زائنسٹ ایجنٹ ہے. میں نے کہا توبہ. اچھا میں نے کہا یار بتا مجھے. کوئی جواب نہیں. یہ بس یہ کہہ کہ وہ جی وہ تو یہودی، آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے، ہم تو اندر کی بات ہے ہمارے پاس وہ بتاؤ یار، پبلش کرو، پورے ملک کو بتاؤ، اعلان کرو. اس کو دے دو مریم ڈھکنی کو، بڑی اور چھوٹی، کہ جی بتائیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ کرتا تھا. بتائیں. راچچائلڈ بینک یہودیوں کا سب سے بڑا سرمایہ داری کا ادارہ آ کے ملتا ہے اسحاق ڈار سے، شہباز شریف سے، ابھی 4-5 دن پہلے کہ جی ہم آپ کی جو ادھار ہے نا اس کو ٹھیک کریں گے آئی ایم ایف سے. یہودیوں کا دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ داری کا ادارہ راچچائلڈ بینک وہ یہاں آیا ہے ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. اسحاق ڈار کو ملا ہے اور شہباز شریف کو ملا. امیجن کریں. ان کا امریکن سینیٹر آتا ہے چک شومر پاکستان کے وزٹ پہ. اتنے بغیرت ذلیل کمینے کتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا دفاعی وزیر اور شری رحمان ڈھکنی، یہ فاطمی اور ہمارے فورن جو سیکرٹری ہے، یہ سارے یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں جا کے وزیر اعظم سمیت جا کے چک شومر کو ملتے ہیں. اتنے ہم گر گئے ہیں، اتنے ہم کمینے گھٹیے تمام ہو گئے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ غدار کون؟ عاصم منیر، باجوہ، شہباز، مریم، بلاول، خواجہ آصف، شری رحمان، طارق فاطمی، یہ غدار یا عمران؟ یہودیوں کے پیچھے کون چل رہا ہے، یہ لوگ یا عمران؟ اسرائیلیوں کے ساتھ کون ملنے گیا یو اے ای میں؟ وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر اعظم؟ کس نے کہا ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے؟ کس کی ڈیلیگیشن کا ہیڈ ڈاکٹر نسیم اشرف یہاں سے جنرل باجوہ کی اپروول لے کے گیا اسرائیل میں وزٹ کرنے؟ اگر عاصم منیر یہ سوچتا ہے اور اس نے یہ نیریٹو نیچے پھیلایا ہے، اس سے خطرناک اور اس سے بے وقوف اور اس سے ڈکن میں نے آرمی چیف نہیں دیکھا. اگر اس کی یہ سوچ ہے، یہ اتنا بڑا، یہ نیوکلیئر بم سے بھی خطرناک ہے. اس لیے مجھے اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا عاصم منیر نے کہ جی عمران پہ جو ہے نا، یا یہ اس نے صرف بیانیے کے طور پہ کیا ہے کہ مجھے الیکشن نہ کرواؤں، یا یہ واقعی سوچتا ہے، دونوں نظر میں یہ بہت خطرناک آدمی ہے عاصم منیر. اور جتنی جلدی اس کو آرمی چیف سے ہٹایا جائے کسی بھی طریقے سے تو پاکستان بچ جائے گا، ورنہ یہ پاکستان کو ڈبوئے گا. یہ میں بالکل کلیئر اور بڑے بغیر غصے کے میں کہہ رہا ہوں. عاصم منیر اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، بیکاز یہ آرمی چیف ہے. اس کی سوچ یہ ہے کہ عمران کو پاور میں نہیں آنے دینا. اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے،
اس کی وجہ سے پاور میں نہیں آنے دینا، یا اپنا بیانیہ مضبوط کرنے کے لیے، یا الیکشن نہ کرانے کے لیے، یا واقعی وہ سوچتا ہے. اس سے خطرناک سوچ رکھنے والا آرمی چیف ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاکستان کو ڈبو دے گا. اس کو فل فور کسی بھی طریقے سے، ویسے بھی یہ انلیگل آرمی چیف ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل ہے. اس نے 2 دن پہلے ریٹائر ہوا، اپنی پروموشن کو مینوپولیٹ کیا. اس نے کیا کیا نہیں کیا. اس کو مریم کے کہنے پہ بنایا گیا. اور آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی نہیں، وہ میں اب بتانا چاہتا ہوں. جنرل شعیب نے مجھے کہا کہ جی وہ نواز شریف تو واپس نہیں آئے گا، جب یہ بات ہو رہی تھی میری ان سے تھی، لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے تو تب وہ واپس آ سکتے. یہ آپ سوچیں، یہ دیکھیں یہ گیم کتنی بڑی ہے. فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا انتظار ہو رہا ہے کہ نواز شریف آئے. فائز عیسیٰ، میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ سنا کہ حضرت صاحب جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو اس کے بعد ہی نواز شریف آ سکے گا پاکستان. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو عاصم منیر سے پاک کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.